إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ اس سے پہلے کہ درس کا آغاز کریں، باہر جو کھڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اندر آ جائیں۔ باہر جو بھی کھڑے ہوئے ہیں، اگر بات اصل نہ ہو، ضروری نہ ہو تو اندر آ جائیں 10 منٹ کے لیے۔ بات اہم نہ ہو تو یہاں بیٹھ کر کچھ روحانی فوائد حاصل کریں، کچھ جسمانی فوائد حاصل کریں۔ محترم حضرات، درس کے لیے آج 12ویں پارے سے جس آیت کا انتخاب کیا گیا، یہ آیت سورہ یوسف کی ابتدائی آیت میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں سورہ یوسف کا مکمل خلاصہ اور سورہ یوسف کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے کہا، نحن نقص علیک احسن القصص، اے پیغمبر ہم آپ کے پاس قرآن مجید میں موجود جتنے بھی قصے ہیں، قرآن مجید میں جتنے واقعات ہیں یا قرآن مجید میں جتنی کہانیاں بیان کیے گئے ہیں، تمام قصوں میں، تمام واقعات میں سب سے بہترین واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف کو آغاز کرنے سے پہلے، سورہ یوسف شروع کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل طور پر ترغیب دلائی کہ یہ قصہ کس طرح کا قصہ ہے، یہ واقعہ کس طرح کا واقعہ ہے، کہ کہا نقص علیک احسن القصص، کہ قرآن میں جتنے قصے ہیں تمام قصوں میں سب سے خوبصورت قصہ، بہترین قصہ یہی قصہ یوسف ہے جو آگے آ رہا ہے۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، اے پیغمبر آپ اس سے پہلے اس واقعے سے بھی ناواقف تھے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے جیسے قرآنی صورتیں اترتیں، اللہ کے نبی پر جیسے جیسے آیتیں اترتیں، اللہ تبارک و تعالی موقع اور محل کے حساب سے اللہ کے نبی پر آیتیں اتارتا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریبی رشتہ دار تکلیف دینے لگے، قریبی رشتہ دار ستانے لگے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خود سگے چچا آپ کے جان کے در پہ لگ گئے کہ آپ کی جان لینے پر تل گئے، تو جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیرونی دشمن تو تھا ضرور، ساتھ ساتھ اپنے رشتہ داروں سے بڑی تکلیف ہوتی تھی، اپنے رشتہ داروں سے بڑی پریشانی ہوتی تھی، کیونکہ رشتہ دار خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن بن گئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے مکمل سورہ یوسف اتاری کہ اے پیغمبر یہ کوئی نئی بات نہیں کہ نبی کو رشتہ دار تکلیف دیں، یہ کوئی نئی بات نہیں کہ ایک پیغمبر کو اس کے گھر والے تکلیف دے، اس کے قریبی رشتہ دار اس کی مصیبت کا سبب بنے، ایسا اس سے پہلے بھی گزرا ہے، اس سے پہلے بھی انبیاء کا ایسا معمول رہا ہے کہ اس سے آپ سے پہلے کے نبیوں کو بھی ان کے قریبی رشتہ دار ستاتے رہے، تکلیف دیتے رہے۔ یہ سورہ یوسف جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اتارا، تو یہ سورہ یوسف اگر ہم پڑھ کر دیکھیں تو اللہ تبارک
تبارک و تعالیٰ نے اس میں بے شمار نصیحتیں رکھی ہیں، بے شمار عبرتیں رکھی ہیں۔ واقعی معنی میں اگر جس کو پڑھنا آتا ہے، کیونکہ ٹرانسلیشنز بھی موجود ہیں کہ جس زبان میں پڑھنا آتا ہو اس زبان میں سورہ یوسف کا ترجمہ پڑھ کر دیکھیں، سورہ یوسف سمجھنے کی کوشش کر کے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کتنی عبرتیں اور نصیحتیں رکھی ہیں۔ آدمی کو زندگی بچپن سے لے کر زندگی کے آخری مرحلے تک زندگی کس موڑ سے بدلتی ہے، کس موڑ سے گزرتی ہے، زندگی میں کیسے نشیب و فراز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیسے قریبی رشتہ دار آدمی کے خلاف بن جاتے ہیں، کیسے لوگ چہرے بدلتے ہیں، سامنے ہو تو ایک چہرہ، لوگ پیچھے جائیں تو ایک چہرہ، موقع موقع سے لوگ اپنا چہرہ کیسے بدلتے ہیں، اپنے کردار کیسے بدلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل طور پر اس صورت میں واضح کر دیا کہ لوگ جب مفاد ہوتا ہے، جب فائدہ ہوتا ہے تو لوگوں کا بات کرنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، آدمی اپنے مفاد اور اپنے غرض کے حساب سے اپنی گفتگو بدل دیتا ہے، اپنے کردار کو بدل دیتا ہے، اپنے انداز کو بدل دیتا ہے، اور جیسے یہ غرض اور مفاد ختم ہو جائے تو آدمی کا بات کرنے کا انداز ہی کچھ اور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کے حساب سے جتنے نشیب و فراز آتے ہیں، آدمی کو کن کن مرحلوں سے گزر کر زندگی گزارنی پڑتی ہے، اللہ نے تمام مراحل کا مکمل طور پر واضح کر دیا کہ زندگی کے تمام مراحل کو کیسے جھیل کر آگے بڑھنا ہے۔ دیکھیے سورہ یوسف کا آغاز ایک خواب سے ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے ایک مرتبہ بچپن میں خواب دیکھا، بچپن میں خواب دیکھا کہ ایک سورج اور چاند 11 ستارے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا، بس مختصر سا خواب تھا کہ سورج اور چاند اور مکمل 11 ستارے 13 یہ چیزیں آپ کو سجدہ کر رہی ہیں۔ آپ چھوٹے سے بچے تھے، آپ کو یہ تعبیر سمجھ میں نہ آئی، آخر کیا وجہ ہے کہ مجھے چاند سورج اور ستارے سجدہ کر رہے ہیں؟ اپنے والد کو یہ قصہ سناتے ہیں۔ سب سے پہلا سبق سورہ یوسف سے یہی ملتا ہے کہ جیسے یہ سورہ یوسف کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا، کبھی کبھار بچپن میں دیکھا گیا خواب، کم عمر میں دیکھا گیا خواب، اس کی تعبیر کئی سالوں بعد سامنے آتی ہے، اس کی تعبیر کئی سالوں بعد سامنے آتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کم سینی میں خواب دیکھے تھے، یہ خواب کی عمر یہ تھی کہ آپ کو سمجھ میں تک نہ آیا کہ آخر یہ وجہ کیا ہے، لیکن یہ خواب کی تعبیر اس وقت سامنے آئی جب یوسف علیہ السلام کو مکمل طور پر نبوت دے دی گئی اور آپ مصر کے بادشاہ بنا دیے گئے۔ تو مکمل تقریباً 40 سال کے بعد آپ کی خواب کی تعبیر سامنے آئی۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ان کے مستقبل کی ترقیاں یا مستقبل کی بلندیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کم عمری میں بتلا دیتا ہے، آدمی سمجھ نہیں پاتا، لیکن جب اس کی تعبیر دیکھتا ہے تب اس کو احساس ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ میں نے خواب میں یہ واقعہ دیکھا تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعہ یوسف کے آغاز میں یہ بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض لوگوں کو اپنے مستقبل کی بلندیاں اور ترقیاں وقت سے پہلے بتا دیتا ہے۔ سورہ یوسف کا جہاں آغاز ہوا تو جیسے آغاز میں یہ خواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو وہیں یوسف علیہ السلام اپنے خواب کو اپنے والد کو سناتے ہیں۔ اپنے باپ کو سنانے کے بعد یعقوب علیہ السلام چونکہ نبی تھے، آپ سمجھ گئے کہ میرے بیٹے کو بھی نبوت ملنے والی ہے، میرے بیٹے کو بھی نبوت ملنے والی ہے، لیکن یہ تعلیم دی، یہ نصیحت کی، کہا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، اے میرے بیٹے یہ خواب بڑا اچھا ہے، لیکن یہ خواب اپنے بھائیوں کو بیان نہ کرنا۔ خواب گرچہ کہ اچھا ہے، بھائیوں کو اس لیے بیان نہ کرنا کیونکہ تمہارے بھائی تم سے حسد کرتے ہیں، تمہارے بھائی تم سے جلتے ہیں، تم سے حسد کرتے ہیں، تو تمہارے خلاف کوئی سازش رچیں گے، تمہارے خلاف کوئی چال چلیں گے، لہذا اس خواب کو اپنی حد تک محدود رکھنا اور دوسروں کو نہ بتانا۔ پتہ چلا کہ ہر خواب دوسروں کو بتایا جانے والا نہیں ہوتا ہے، خواب گرچہ کہ اچھا ہو، ہر خواب دوسروں کے سامنے پیش کیا جانے والا نہیں ہوتا ہے۔ ایک اور چیز جو اس واقعے سے پتہ چلتی ہے، یوسف علیہ السلام بڑے نادان تھے، بڑے معصوم تھے، کم عمر میں تھے، باپ کے روکنے کے باوجود بھائیوں کو خبر دے دی گئی، باپ کے روکنے کے باوجود بھائیوں کو بتا دیے کہ میں نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے۔ بھائی بڑے تھے، سمجھ گئے کہ یوسف کو کچھ بڑا عہدہ ملنے والا ہے، بڑا مقام ملنے والا ہے۔ بھائی سازش رچنے لگے کہ کسی نہ کسی اعتبار سے یوسف کو ختم کر دیا جائے۔ بھائیوں نے پلاننگ کی کہ کسی نہ کسی اعتبار سے یوسف علیہ السلام کو ختم
ختم کر دیا جائے، ان کی جان لے لی جائے۔ سب سے بڑی بات اس واقعے سے معلوم ہوتی ہے کہ آدمی کو حسد پوری طرح عقل کو کھا جاتی ہے۔ حسد، کسی کے تعلق سے جلن رکھنا، کسی کو دیکھ کر، کسی کی ترقی کو دیکھ کر جلنا، یہ آدمی کے اندر یہ صفت پوری طرح آدمی کو اندھا کر کے رکھ دیتی ہے، عقل کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ یہ تو بھائی تھے، بھائی ہونے کے باوجود بھی ایسا پلاننگ ہوا کہ اس بھائی کو مکمل طور پر ختم کر کے رکھ دیا جائے تاکہ اس بھائی کا یہ جو خواب ہے یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی کو یہیں سے سبق دینے کا آغاز ہوا کہ آپ کو تو قریبی رشتہ دار چچا آپ کے تکلیف دے رہے ہیں، لیکن یہاں تو ان کے بھائی ان کو تکلیف دینے پر تلے ہوئے، یہاں تک کہ ان کی جان لینے پر تلے ہوئے۔ تو بھائیوں کی یہ پلاننگ رہی۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ رشتہ دار بھی رشتہ داروں کے خلاف پلاننگ اور سازشیں کرنے لگتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بعض دفعہ بڑے سے بڑے دشمن سے بھی رشتہ دار سے جو تکلیف پہنچتی ہے آدمی کو، اتنی تکلیف کسی بڑے دشمن سے بھی نہیں پہنچ سکتی ہے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے، یہ زندگی کے تجربے ہیں، یہ زندگی کے تجربے ہیں۔ اگر آدمی کو ایسی تکلیف پہنچتی بھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم دے دی، بتلا دیا کہ یہ تکلیف کوئی نئی چیز نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف تمہارے اوپر لائی ہے، یہ تو انبیاء پر بھی ایسی صورتحال گزری ہے، ایسے حالات گزرے ہیں۔ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کے ساتھ جب بھائیوں نے سازش کر کے، واقعہ بڑا لمبا ہے، اس کے قدم قدم پر نصیحتیں ہیں، اس کی قدم قدم پر عبرتیں ہیں، اگر ہر عبرت بیان کرنے جائیں تو گھنٹوں لگ جائیں گے۔ آپ کو صرف میں اتنا بتا دوں کہ جہاں یہ واقعہ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو بتا دیا، بھائیوں نے سازش کی کہ ان کو کسی اعتبار سے ختم کر دیا جائے، یہیں بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام کے پاس آ کر کہا، اے ہمارے ابا جان، ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیے کہ ہم دوڑ دھوپ کرنے کے لیے جائیں گے، کھیلنے کے لیے جائیں گے، دوڑ کا مسابقہ ہم کریں گے، رننگ ریس ہم کریں گے۔ ہمارے بھائی ہمیشہ گھر میں رہتے ہیں، ہمارے ساتھ آئیں گے تو وہ بھی کھیلیں گے۔ یہاں مفاد تھا، بات بات پر کہتے رہے، اے ابا جان ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیے، ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیے۔ جہاں غرض تھا، بات بات پر لفظ بھائی نکلتا، بات بات پر کہتے ہمارا بھائی، میرا بھائی، میرے ساتھ بھیجیے، ہمارے ساتھ بھیجیے۔ یعقوب علیہ السلام کی محبت یوسف علیہ السلام کے حق میں کچھ زیادہ ہی تھی، کچھ زیادہ ہی تھی۔ اس سے بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ باپ کی یا والدین کی اپنے اولاد کے حق میں اگر اولاد زیادہ ہیں تو محبت میں تفاوت ضرور ہوتا ہے۔ یہ قلبی لگاؤ ہے، یہ دلی رجحان ہے کہ اس پر آدمی قابو نہیں پا سکتا۔ کسی ایک بیٹے کے حق میں یا کسی ایک بیٹی کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی قلبی رجحان اور دلی محبت رکھی ہوتی ہے کہ باپ یا ماں کا رجحان ایک بیٹے کے حق میں زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہ زیادتی اور غلط اس وقت بنتا ہے جب تقسیم کی بات آئے، کچھ دینے کی بات آئے تو باپ اولاد کے درمیان تفریق کرے۔ یہ محبت تو قلبی تعلق ہے، اس پر آدمی کا اختیار نہیں، یہ ہوتا ضرور ہے، اس پر کوئی پکڑ نہیں۔ اگر والدین اولاد کی تقسیم میں اگر تفریق کرتے ہیں، تفاوت کرتے ہیں، ایک بیٹے کو کچھ دیا، دوسرے بیٹے کو دینے سے رہ گئے، لڑکوں کو دیے، لڑکیوں کو دینے سے رہ گئے، اگر یہ تفریق ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ضرور پکڑ ہوگی۔ تو یہ واقعہ اپنے ساتھ لے گئے، یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جا کر جہاں مارنے کی پلاننگ ہوئی، وہاں ایک بھائی تھوڑا سمجھدار تھا، اس کو تھوڑا رحم آیا یوسف علیہ السلام کے حق میں۔ اس نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اس کو قتل نہیں کریں گے، ماریں گے نہیں، ایسے کرتے ہیں کہ کسی گہرے کنویں میں ڈال دیں گے، گزرتا ہوا قافلہ ساتھ لے کر گزر جائے گا اور یہ تمہاری والد کی باپ کی محبت سے دور ہو جائے گا۔ دیکھیے یہاں غور کرنے والی بات ہے، خود بھائی ایک بھائی کو باپ کی محبت سے دور کرنے پر تلے ہیں، ایک بھائی ایک دوسرے بھائی کو باپ کی محبت سے دور کرنے پر تلے ہیں۔ اس سے بڑی سازش، اس سے بڑی آزمائش کیا ہو سکتی ہے؟ حالانکہ بچہ بھی کوئی بڑا نہیں، بس چھوٹا سا بچہ ہے، چھوٹی سی عمر کا بچہ ہے، اس کو اپنے ماں باپ کی محبت سے دور کرنے کی کوشش ہوتی رہی۔ لیکن اس سے بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے، بعض دفعہ دشمنوں میں بعض نرم مزاج بھی ہوتے ہیں، ہر دشمن ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، ہر دشمن یہاں جان لینے پر تلا نہیں تھا۔ تمام کے تمام بھائی اس بات پر متفق تھے کہ باپ سے دور کر دیا جائے، ماں سے دور کر دیا جائے، لیکن جہاں تمام بھائی جان لینے اور قتل کرنے پر تلے تھے، وہاں ایک بھائی نے یہ کیا کہ جان تو نہیں لیں گے، البتہ کسی کنویں میں ڈال دیں گے، کوئی قافلہ گزرے گا تو اسے لے کر گزر جائے گا۔ تو ایسے ہی ہوا، ایک کنویں میں ڈال دیا گیا، گزرتا ہوا قافلہ یوسف علیہ السلام کو لے کر کنویں سے لے کر مصر کے بازار میں گزرا۔ اسے یوسف علیہ السلام کی حیثیت اور مقام کا علم نہ تھا، مصر کے بازار میں چند کوڑیوں کی عوض، چند پیسوں کی عوض یوسف علیہ السلام کو
کو بیچ دیا۔ وہاں یوسف علیہ السلام کو بیچنے کے بعد عزیز مصر بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو اپنا لیا، اور یوسف علیہ السلام کی پرورش بادشاہ کے محل میں ہونے لگی۔ اور جیسے عمر کی ایک لمبی مقدار کو پہنچ گئے، ایک لمبی عمر کو پہنچے، یوسف علیہ السلام کو ایک اور آزمائش کا سامنا کرنا پڑا کہ جیل بھیج دیے گئے، قید خانہ بھیج دیے گئے۔ پھر قید خانے میں ایک لمبی مدت گزارنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر باہر لا کر مصر کی سرداری، مصر کی عمارت، مصر کی سیادت اور مصر کی بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے واقعے کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے کہا انہ من یتقی ویصبر، یاد رہے جو آدمی تقوی و پرہیزگار اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچا رہتا ہے اور صبر کے دامن کو تھاما رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی ایسے شخص کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ جو آدمی ہمیشہ صبر کے دامن کو تھامے رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو کبھی ضائع نہیں کرتا ہے، ایسے شخص کو کبھی ذلیل و رسوا نہیں کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کی ہمیشہ مدد کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام زندگی کے اتنے نشیب و فراز سے گزرے، کبھی کنویں میں ڈال دیے گئے، کبھی چند کوڑیوں کی بس بیچ دیے گئے، کبھی کسی اور کی پرورش پائے، تربیت پائے، کبھی قید خانے کی نظر کر دیے گئے، کبھی ایک الزام ان پر لگا دیا گیا، عورت کا الزام ان پر ٹھوس دیا گیا، لگا دیا گیا، پھر وہاں قید خانے میں ایک لمبی مدت گزارنی پڑی۔ وہاں سے نکلنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصر کی بادشاہت عطا کی، مصر کی عمارت عطا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی مقام دینا چاہتا ہے، کوئی عہدہ دینا چاہتا ہے، کوئی حیثیت دینا چاہتا ہے، اللہ بلندی عطا کرنا چاہتا ہے تو بلندی ایسے ہی آسانی سے ملنے والی چیز نہیں ہے، بلند مقام آسانی سے ملنے والا نہیں ہے۔ آدمی کو کئی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن آزمائشوں میں جو جس قدر صبر کا مظاہرہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قدر اس کو اونچائیاں اور بلندیاں عطا کرے گا۔ جب یوسف علیہ السلام کو مصر کی بادشاہت دے دی گئی تب آپ کے بھائی آپ کے پاس آئے، بھائیوں کی ملاقات کروائی گئی، بعد ماں باپ کو بلوایا گیا، ماں باپ آپ کے پاس آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے خواب کی تعبیر بتلانی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو، اپنے ماں باپ کو تخت پر سرفراز کیا، تمام کے تمام مل کر 11 بھائی، اپنے باپ اور اپنی ماں، سب کے سب مل کر یوسف علیہ السلام کو سجدہ ریز ہو گئے، سجدہ کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ بات بتلائی کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا ھذا تأویل رؤیایا، اے میرے ابا جان یہ میرے خواب کی تعبیر تھی جو میں نے بچپن میں دیکھی تھی کہ 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے خواب کو سچ کر دکھایا، تو لہٰذا خواب کی تعبیر گرچہ کہ ہو تو کا بعض دفعہ تاخیر سے تعبیر سامنے آتی ہے، لیکن یہاں سب سے بڑی بات جاننے کی یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام پر اتنی زیادتیاں کی گئیں، اتنا ستایا گیا، خود قریبی بھائی تکلیف دینے اور جان لینے پر تلے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام کبھی ان کے اوپر یا ان کے خلاف بدلہ لینے کا خیال ان کے اندر نہ آیا۔ یاد رہے غلطی ہر کسی سے ہو جاتی ہے، غلطی ہر کسی سے ہوتی ہے، کوئی آدمی غلطیوں سے خالی نہیں ہوتا ہے، کوئی آدمی گناہوں سے خالی نہیں ہوتا ہے، خطاؤں سے خالی نہیں ہوتا ہے، ہر آدمی گنہگار ہوتا ہے، ہر آدمی سے جانے انجانے میں غلطی ہو جاتی ہے۔ غلطی ہونا یہ بڑی بات نہیں، اس پر انتقام لینا، بدلہ لینا یہ بڑی بات نہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے اور بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو معاف کر دیتا ہے۔ غلطی کرنے کے باوجود گرچہ کہ میرے حق میں کوئی غلطی کرے، گرچہ کہ میرے خلاف کوئی سازش کرے، وقت آنے کے بعد جس وقت پوری طاقت ہوتی ہو بدلہ لینے پر، طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہو، ایسی صورت میں بدلہ لیے بغیر معاف کر دینا، احسان کا معاملہ کرنا، یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے سے بہت بڑا سبق دیا کہ یوسف علیہ السلام بادشاہ بن چکے تھے، چاہے تو اپنے بھائیوں سے ہر طرح کا بدلہ لے سکتے تھے، ہر طرح کا ان کے ساتھ معاملہ روا رکھ سکتے تھے جیسے کچھ انہوں نے ان کے ساتھ ستایا، لیکن بدلہ لینا، انتقام کی آگ کو بھڑکانا یہ اصل چیز نہیں ہوتی ہے، بڑے لوگوں کی عادت نہیں ہوتی۔ ارباب عظیمت اور بڑے لوگوں کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ وہ اپنے حق میں کی گئی زیادتی کو بھول کر معاف کر دیتے ہیں، تو لہٰذا معافی کی صفت اپنے اندر پیدا کریں۔ ہر شخص انتقام کی آگ میں بھڑکتا ضرور ہے، لیکن جو معافی کی صفت اپنے اندر رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑی عظیمت والے معاملات ہیں، یہ بڑا عظیمت والا کام ہے، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں کہ اپنے حق میں کی گئی غلطی کو بھول کر معاف کر دے۔ تو یہاں یعقوب علیہ السلام کو بھائیوں نے بتلایا کہ آدمی کو غلطی کرنے کے بعد غلطی کا احساس بھی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ
آپ معاف کر دیتے ہیں، اگر آپ بدلہ لیے بغیر چھوڑ دیتے ہیں، آپ اگر احسان کا معاملہ کرتے ہیں تو وہاں آدمی کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے کہ میں ہی کچھ زیادتی کرنے والا تھا، وہ کتنا اچھا آدمی تھا کہ موقع ملنے کے باوجود بھی مجھے معاف کر دیا۔ تو یہی صفت یہاں ان کے بھائیوں کے پاس آئی کہ یوسف علیہ السلام نے جیسے ہی معاف کر دیا، کہا لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج تم پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی، تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ تو وہاں بھائیوں کو شرمندگی ہوئی، احساس ہوا کہ ہم نے ہی کتنی زیادتی کی تھی یوسف علیہ السلام کے پاس۔ وہاں یعقوب علیہ السلام کو آ کر بتلایا، اے ہمارے ابا جان، یقیناً ہم نے غلطی کی تھی، اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے حق میں استغفار کیجئے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے گناہوں کی معافی طلب کیجئے۔ وہاں یعقوب علیہ السلام نے کہا سوف استغفر لکم۔ یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جو غلطیاں حقوق العباد میں ہوں، جو غلطیاں حقوق العباد کے سلسلے میں ہو، جو غلطی آدمی کا گناہ کسی بندے کے حق میں ہو، جب تک بندہ معاف نہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا ہے۔ جب تک اگر میں کسی کے حق میں زیادتی کروں، چاہے وہ زبانی تکلیف دوں، چاہے وہ آنکھوں کا تکلیف دوں، چاہے وہ چہرے سے میں تکلیف دوں، چاہے وہ ہاتھ سے میں تکلیف دوں، چاہے میں پیر سے تکلیف دوں، جب تک سامنے والا بندہ معاف نہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہرگز معافی ملنے والی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی غلطی کو معاف کرتا ہے جو حقوق اللہ سے تعلق رکھتی ہو۔ حقوق العباد کی غلطی کے لیے شرط یہ ہے کہ بندہ سامنے والے سے معافی مانگے جس کے حق میں غلطی اور زیادتی کیا ہوا ہو، اگر وہ معاف کر دیتا ہے تب چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معافی حاصل ہوگی۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا سوف استغفر لکم، کہ کچھ مدت بعد، ایک مرحلے بعد میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس استغفار کروں گا۔ بات یہ ہے کہ تم پہلے یوسف سے معافی مانگو، اگر یوسف تمہیں معاف کر دیتے ہیں تب چل کر میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ لہٰذا بتانا مقصود یہ ہے کہ یہ واقعہ یوسف اپنے اندر بڑی عبرتیں رکھتا ہے، واقعہ یوسف اپنے اندر بڑی نصیحتیں رکھتا ہے۔ یہ چند ایک نصیحتیں تھیں، چند ایک عبرتیں تھیں، میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، لیکن اگر ہم واقعہ یوسف پڑھ کے دیکھیں، ایک اور مرتبہ میں آپ کو ترغیب دلاتا ہوں کہ کوشش کریں جو زبان ہمیں آتی ہے وہ زبان میں ہم یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر دیکھیں۔ جس نے سورہ یوسف کو یا واقعہ یوسف کو یا قصہ یوسف کو سمجھ لیا اس نے پوری زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھ لیا۔ تو لہٰذا اس کو سمجھنے کی مکمل کوشش کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ واقعہ یوسف قرآن مجید میں جتنے قصے اور واقعے بیان کیے گئے تمام قصوں اور واقعوں میں سب سے بہترین قصہ ہے، سب سے خوبصورت قصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے قصوں اور واقعات کو بطور عبرت اور بطور نصیحت پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔